جیڑی میں تلاوت کی ہے، اس قرآن پاک کی آیت کریمہ کا شان نزول ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس دے وچ قریش دے سردار بڑے امیر لوگ حاضر ہوئے۔ انہوں نے آ کے عرض کی تھی کہ اسی جناب کو آنا چاہنے ہیں کہ جناب کے کول بیٹھنا چاہنے ہیں، لیکن تھوڑے کول جڑے بندے بیٹھے ہوندے نے نا، انہاں دا لباس ان دے وچوں سانوں پسینے دی بدبو آ رہی ہے، اسی صاحب عزت صاحب وقار ہوگا، اور ایک اعتبار ظاہری دنیا دے بڑے کمزور لوگ نے، اس واسطے تسی سانوں اپنے کول بیٹھن دا علیحدہ وقت دیو تاکہ اسی بھی تھوڑے کولوں آ سکیے۔ اور نال ہی انہیں مطالبہ کیتا کہ معاہدہ کر لو۔ حضور نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم فرمایا کہ کاروں غور نہ سنیا جائے، کیونکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دی ذات پاک دے توحید کو پھیلان دے واسطے رسالت ہے، تو ہمہ وقت حضور اس پاک ڈیوٹی دے وچ رہندے سن کہ جو بھی اللہ پاک دی ذات دے اتے ایمان لائے آوے اور میری رسالت دے اتے تاکہ فریضہ نبوت کو حل ہو جائے۔ تو جس وقت وہ لکھائی واسطے کاغذ اور وہ آ گئے تیار ہو گئے، تو اللہ کی ذات پاک نے ایک قرآن پاک کی آیت کریمہ اتاری۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، کہ اے محبوب روکے رکھو اپنے آپ کو انہاں لوگاں دے نال۔ اللہ کی ذات پاک نے فرمایا کہ اے محبوب جڑے لوگ تھوڑے کول بیٹھے نے انہوں دے کولوں نفرت ہے، اور انہوں دے لباس دے کولوں بھی، انہوں دے وجودہ دے کولوں بھی، انہوں دے زندگی جڑی یہ گزارتے پے نے اسرت دی ان دے کولوں بھی، ہر چیز دے کولوں انہوں نفرت ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ تسی انہوں نال ہی بیٹھے رہنا کرو۔ فرمایا اے وہ لوگ نے یریدون وجہہ، جڑے صبح شام طلبگار ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ اے میری رضا دے طلبگار ہے، دنیا دی کوئی غرض نہیں ہے نا، ہر وقت میری ذات میں پکارتے رہتے ہیں اور میری خوشنودی دے طالب نے، میری رضا دے طالب نے۔ جس وقت انہاں دا کائنات دے وچ کسے ہور دے نال کوئی تعلق نہیں سوا میری رضا تے میری یاد تو پھر اے مستحق نے کہ تسی ہمہ وقت انہاں دے نال اپنے آپ کو منسلک رکھو اور یہ تواڈے بارگاہ دے وچ حاضر ہے۔ ولا تعدوا عیناک عنہم، اور نہ ہٹن آپ دیاں نگاہاں انہاں دے کول۔ اس جملے تے غور کریا کہ جس وقت حضور دی بارگاہ اقدس دے وچ وہ بیٹھے رہندے سن، حضور دی نگاہ دے سامنے رہندے سن، تے کوئی کاروبار بھی جس وقت کرتے سن تو اللہ کی ذات پاک نے فرمایا کہ تہاڈی پاک نظر دے وچ رہنے چاہیے، چاہے کون ہو چاہے دور۔ کیوں کہ انہاں دا مقصود صرف اور صرف میری رضا ہے، تو جس وقت میری رضا اور میری خوشنودی دے واسطے وقف کر لیا اپنے آپ کو، اور تھوڑے پاک دروازے دے اتے جسے دولت دے واسطے حاضر ہوئے ہیں، تو پھر یہ مستحق نے کہ ہمہ وقت تھوڑے قدم دی نگاہ نہ دے اتے رہے۔ علامہ اقبال نقشے نے فرمانے نے کرم شاہ عرب و عجب کرم،
کھڑے ہیں منتظر کرم، وہ گدا جنہیں تو نے بخشا دماغ سکل گئی۔ تو حضور دے صحابہ کرام علیہ بیت انہوں نے دماغ دا عروج اور دنیا دی بے ثباتی اور دنیا دی ذلت کہ بھی کوئی حقیقت نہیں، اور تمام کچھ نو ہیچ سمجھتے ہیں اللہ دی ذات پاک دی رضا دی خاطر، کبھی طلب نہیں ہونا دے دل دے چاہیے۔ تو اسی لوگ عبادت کرنے ہاں تو سانو اس شک دے وچ مبتلا رہنے ہاں کہ اللہ پاک قبول کرتا ہے کہ نہیں کرتا، پر ساری قدیر رہی ہے بھی کہ نہیں، سانو اللہ پاک قبول فرمائے گا کہ نہ۔ لیکن یہ وہ مقدس لوگ نے جنہ کی ہر ادا نو اللہ کی ذات پاک نے قبول کر کے فرمایا کہ یریدون وجہہ یدعون ربہم بالغداۃ والعشی، صبح اور شام میں میری یاد دے وچ میری پکار دے وچ مصروف ہے، اور انہاں دا ارادہ میری رضا ہے۔ میری جس وقت صبح تو لے کے شام تک میری رضا دے طالب نے، میری یاد دے وچ مستغرق نے، تے اپنی اکھاں دے کولوں تسی انہاں نوں نہیں ہٹانا، اور وصف نفسہ کا معلّہ دینا۔ تو اگر کر اس شان نزول دے کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے جس وقت آیت کریمہ اتری انہیں محبت دیاں علامات قبولیت کہ کریم محبوب حقیقی جنہ ساڈے بادشاہ تے بارگاہ رب العزت حضور دے دروازے دے گدا جس وقت انہوں نے قبول کیتا تو فرمایا کہ انہاں دے نال تساں اپنے آپ نو رکھنا ہے، کول رہنا ہے، صحبت ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حدیث نبوی کی فخر فرماتے سن کہ میرے رب کریم نے میری امت دے وچوں وہ لوگ منتخب کیتے ہیں اور میں نے حکم فرمایا کہ انہاں دے نال تسی رہنا ہے، تو انہاں کو اپنے نال رکھنا ہے۔ تو جس وقت آیت کریمہ اتری تو صحابہ کرام اصحاب صفہ فرماتے ہیں کہ پھر سانو اس چیز کا پتہ لگ گیا، کیونکہ بادشاہ دے کول رہن والے غلاماں نوں انہاں دی اداواں تے گلاں دا سارا پتہ لگ جاتا۔ تو حضور بیٹھے رہتے سن، جس وقت ساڈے کول تشریف لیا مسجد نبوی دے تلاش کر کے جتھے اسی بیٹھے ہوئی یا ویکھن اوتے تشریف لیا، تو سانو یہ محسوس ہو گیا کیونکہ حکم آ گیا واسبر نفسہ کا معلّہ دینا، ہن حضور نے ساڈے کولوں اٹھنا نہیں۔ تو پھر ہور بھی حضور دی ذات اقدس دے کوئی معاملات ہوندے سن، تو صحابہ صفہ آختے ہیں کہ اسی آپ اٹھن لگ پے، تو جس وقت اسی سارے اٹھ جانا تو پھر حضور نے اٹھنا، اس واسطے کہ ساری پر اللہ پاک نے حضور نے حکم دے دیتا ہے، اس واسطے حضور نے خود نہیں اٹھنا جنہ چر اسی کولوں نہ اٹھیے۔ اور محبت کی رسمہ اداواں کیا کمال ہے، میرے مالک کریم دا محبوب حقیقت دی قبولیت کیسی ہے، حضور دی صحبت حضور دی نظر کا فیض کیسا ہے کہ جنہ ایک لحظے کے اندر انہوں نے قلب اطہر دے وچوں دنیا کی ہر شے نوں کڈ کے مالک حکیم دے سامنے انہاں حقیقی دے سامنے ان دا قلب حاضر ہے، اور مالک نے فرمایا کہ صرف میری رضا کی طالب ہے۔ فرمایا کیا ترید و زینت الحیات دنیا، کیا آپ چاہتے جی دنیا کی زندگی کی زینت کے لوگ جڑے آئے نے یہ تو دنیا کے طالب نے، تو دنیا کی زیب و زینت نو چاہن والے نے، انہاں دا مقصود سوا فانی چیزاں اور خواہشات نفس کی پیروی تو ہو ہے ہی کوئی نہ۔ تو فرمایا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، جنہاں دے دل نو اسی ذکر دے کولوں غافل کر دیتا ہے، تسی انہاں دے نال اپنا تعلق نہیں رکھنا، انہاں دی تساں پیروی نہیں کرنی۔ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور وہ اپنی خواہشات نفس کی اتباع کر دے تھے،
کہ انہوں دی زندگی دا مقصد ہی خواہشات نفسانی دی پیروی ہے، اور اس سے پیروی دے وچوں ہمہ وقت لگے رہتے ہیں تے تواڈے کولوں بہن دی خواہش کرتے ہیں انہاں لوگاں دے مقابلے چ، اور انہاں دا مرتبہ حاصل کرنا چاہتے ہیں جنہاں دا مقصود ہی میری ذات ہے، اور انہاں دا مقصود ہی کوئی نہیں۔ فرمایا وَقَانَ أَمْرُهُ فُرَطًا، اور اس کا معاملہ حد تو گزر گیا ہے۔ یہ لوگوں نے کہ جڑے حد تو کی گزر چکے ہیں، نہ انہوں نے دین دا پتہ ہے نہ انہوں نے دنیا دا پتہ ہے، صرف دنیا دی خواہش دے وچ ہی غرق ہو کے۔ تو ایک قرآن پاک دی آیت کریمہ ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ کرام دی اہل بیت دی حضور پاک دی صحبت پاک دے وچ رہن والے اصحاب صفہ دی فضیلت میں اس قرآن پاک دی آیت کریمہ نے ذکر فرمایا۔ اللہ پاک نے اس طرح تعارف کروایا ہے کہ کوئی پیچھے گنجائش نہیں رہ جاتی اس سے، لیکن اس سے ذرا بھی شک والی گل گزر جاتی۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ لوگ نے جنہ دا زندگی دا مقصود ہی میری ذات ہے، اور یہ جڑے لوگ دنیا کے خواہشات نفسانی کی پیروی کرنے والے نے، انہاں دا مقصود یہ نہیں ہے۔ اس واسطے یہ ہی مستحق نے کہ تہاڈی بارگاہ دے وچ حاضر رہیں۔ سمجھ آئی؟ تو انہاں نالوں ایک افضل ہے اور ہر لحاظ دے نال افضل ہے۔ تو حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا اسی طرح کے مضمون ہے، اس میں غور کے نال سنو گے تو پھر